اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو شہر اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار صدق اللہ و صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے قابل احترام بھائیوں بزرگوں، میری قابل احترام ماؤں بہنوں بیٹیوں، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ کا رمضان المبارک بہت اچھا گزر رہا ہوگا۔ اللہ آپ سب کی عبادات کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں، جن کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، ان کی شفاعت سے انشاءاللہ ہم سب جنت میں جائیں گے۔ اس سے پہلے کہ بات شروع کی جائے، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا یہ یوٹیوب چینل، اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں، تاکہ ہمارا یہ پرامن میسج ان دوسرے بھائیوں اور بہنوں تک پہنچ سکے جن تک ابھی نہیں پہنچا۔ آج کا ٹاپک ہے دی امپورٹنس آف تقوی ان دی منتھ آف رمضان، رمضان المبارک میں تقوی کی اہمیت۔ دیکھیے، ہم سب بچپن سے یہ لفظ تقوی سنتے آ رہے ہیں۔ انگلش میں اس کو کہتے ہیں بینگ گاڈ فیئرنگ، گاڈ کانشیسنس۔ یہاں امریکہ میں ہر جگہ سرویلنس سسٹم لگا ہوتا ہے اور بڑے بڑے اسٹوروں میں ہر چیز مانیٹر کی جا رہی ہوتی ہے، ریکارڈ کی جا رہی ہوتی ہے۔ ہم رات 2 بجے یہاں، چونکہ امریکہ جہاں پہ میں رہتا ہوں، گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں، پیچھے پولیس کی گاڑی آ رہی ہے، تو ہمیں ڈرائیونگ مینول میں جتنے لاز ہم نے پڑھے ہوتے ہیں سب یاد آ جاتے ہیں۔ ہمیں احتیاط سے گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں، ٹرن سگنل استعمال کرتے ہیں، لین چینج احتیاط کے ساتھ کرتے ہیں، اسپیڈ لمٹ کو آبزرو کرتے ہیں۔ کیوں کہ ہمیں یہ احساس ہے کہ پیچھے پولیس آفیسر آ رہا ہے۔ ہم جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کو شوگر ہے، ڈائبٹیز ہے، آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہے، آپ کو ہائی کولیسٹرول ہے، تو ہم، اور وہ ہمیں کہتا ہے کہ آپ نے ویٹ لوز کرنا ہے، آپ نے ڈائٹ کنٹرول کرنی ہے، ورنہ آپ کو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، ورنہ اگر آپ نے اپنے بلڈ پریشر کو ڈیلی چیک نہ کیا تو آپ کو اسٹروک ہو جائے گی۔ تو ہم کتنے محتاط ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، یہ مقدس ترین کلمہ۔ This کلمہ will be the decisive factor on the day of judgment۔ جنہوں نے یہ کلمہ پڑھا ہوگا اور اس پہ عمل کیا ہوگا، اس کے تقاضوں کو پورا کیا ہوگا، وہ انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں چلے جائیں گے۔ جنہوں نے اس کا انکار کیا ہوگا یا اس کے تقاضوں کو پورا کرنے میں لغزش کی ہوگی، تو ان کو روک لیا جائے گا۔ تو جب یہ ساری باتیں لاجیکلی، عقلی طور پہ ہمیں سمجھ میں آتی ہیں، تو ہم یہ بھی سمجھیں کہ تقوی کیا ہے۔ اے اہل ایمان،
تم پہ روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو، متقی بن جاؤ۔ سبحان اللہ۔ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ پرسکون، یہ پرسکون رات ہے، اس وقت 2 بج چکے ہیں وڈبرج ورجینیا میں۔ سبحان اللہ، بڑی پرسکون رات ہے رمضان المبارک کی پرسکون رات۔ کتنا سکون سے ہم بیٹھے ہیں اللہ کے گھر میں، ویڈیو کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، دل میں سکون ہے، خوش ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، جنت کے دروازے کھل چکے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو چکے ہیں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوشخبری، اس کے پہلے 10 دن رحمت ہیں، وہ تو چلے گئے، اب دوسرے 10 دن مغفرت کے شروع ہو چکے ہیں۔ ہم خوب اللہ سے رو رو کے گناہوں کی معافی مانگیں، اور آخری 10 دنوں میں عتق من النار، جہنم سے انشاءاللہ آزادی مل جائے گی۔ تو اب تقوی کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ۔ تقوی کے بارے میں، تقوی کی ڈیفینیشن ہے، التقوی ہے یا فعل الواجبات المعلومہ و ترک المحرمات المشہورہ۔ تقوی سے مراد ہے کہ جو فرائض ہیں ان پہ عمل کیا جائے، اور جو گناہ ہیں ان سے بچا جائے۔ یہ اہل علم حضرات نے اس کی ڈیفینیشن کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہمارا جو تعلق ہے، جس کو تعلق باللہ کہا جاتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اور کسی بندے سے جو تعلق ہے وہ طاعت کے سوا اور کوئی نہیں، یعنی ہم نے اللہ رب العزت کی عبادت کرنی ہے۔ اچھا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو نصیحت کی، علیک بتقوی اللہ، آپ کو میں حکم دیتا ہوں، علیک لازمہ، کہ آپ تقوی کو لازمی طور پہ پکڑیں۔ اہل علم حضرات نے فرمایا، علماء کرام نے فرمایا، خیر الدنیا فی الآخرہ فی حرفین، دنیا اور آخرت کی بھلائی 2 الفاظ میں ہے، ان یعرف معبودہ و یعبدہ، کہ بندہ اللہ رب العزت کو پہچانے، اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کرے اور اس کی عبادت کرے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جنت کا شارٹ کٹ راستہ ہے۔ یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، تو ہم ان چیزوں کے ذرا نوٹس بنائیں، مینٹل نوٹ، قلبی نوٹس، ویسے بھی نوٹس بنائیں تو زیادہ اچھی بات ہے۔ یہ میرے بڑوں کی باتیں ہیں، ہمارے بڑوں کی باتیں ہیں۔ فرمایا 2 چیزیں ہیں، ان کی مجھے صحیح ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور وہ جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی زبان، اور جو 2 رانوں کے درمیان ہے، یعنی شرمگاہ۔ زبان کے شر سے بچنے کی دعا کثرت سے پڑھا کریں، اللہم انی اعوذ بک من شر لسانی، اے اللہ میں زبان کی شر سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، کثرت سے پڑھا کریں۔ اور اگر شہوت کا غلبہ ہو تو اللہم انی اعوذ بک من شر منی، ٹھیک ہے نا، تو اس سے انشاءاللہ شہوت بھی کنٹرول میں آ جائے گی۔ اب جو شخص اللہ سے ڈرے گا، اللہ تعالیٰ کی بات مانے گا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے گا، اپنی زندگی
شریعت و سنت کے مطابق گزارے گا، سنت کا اہتمام کرے گا، گھر میں داخل ہوئے تو دائیں قدم پہلے اور سنت دعا، گھر سے نکلے تو بایاں قدم پہلے اور سنت حدیث کی دعا، تو ہر چیز میں سنت کا اہتمام، سنت کا خیال. دو بھائی آپس میں ملیں، دو بہنیں آپس میں ملیں تو میک شور کہ ہم سلام سے ابتدا کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہ ہم نے اس رمضان المبارک میں یہ فیصلہ کرنا ہے میرے جنتی بھائیوں اور میری جنتی بہنوں کہ ہم نے اپنی زندگی اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق گزارنی ہے انشاءاللہ. تو جب ایک شخص تقوی اختیار کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَجْعَلَ اللَّهُ مَخْرَجًا، جو بھی مصیبت ہے نا اس کی، اس سے اللہ تعالیٰ اس کا راستہ نکالتے ہیں. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق دیں گے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا. وَيُكَفِّرَ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیں گے. وَيُعَزِّمْ لَهُ أَجْرًا، اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو بڑھا دیں گے. وَيَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں آسانیاں پیدا فرما دیں گے. وَيَكُونَ مَعَهُ وَيُحِبَّهُ، اور اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرمائیں گے. سبحان اللہ. وَيُنْجِيهِ، اللہ ہر مصیبت سے اس کو نجات عطا فرمائیں گے. وَيَكُونَ مِنَ الْفَائِزِينَ، اور اللہ تعالیٰ اور وہ شخص کامیاب ہونے والوں میں سے ہو جائے گا، دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. ہاں، اس کو چاہیے کہ تقوی اختیار کرے. کلام پاک میں سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اگر بستیوں کے لوگ آمنوا واتقوا، ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے. دیکھیں اللہ رب العزت نے ایمان کا ذکر الگ فرمایا اور تقوی کا ذکر الگ فرمایا. اگر ایمان لے آتے یعنی اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ سے ڈرتے، تقوی اختیار کرتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض. تو یہ لام میری جو بہت ہمبل انڈرسٹینڈنگ ہے عربک لینگویج کی، اس کے مطابق یہ لام تاکید کے لیے آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ضرور آسمانوں اور زمینوں سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے. پھر آدمی یہ پریشان نہ ہوتا رزق کے لیے، اتنا پریشان، میرے بیٹے کو جاب نہیں مل رہا، اتنا پریشان، رزق کہاں سے آئے گا، بلز کہاں سے پے ہوں گے. اللہ خیر انشاءاللہ، اللہ خیر انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا، اب اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث شریف ہے، توجہ فرمائے، کیا پیارے الفاظ ہیں اس حدیث کے. بچھوڑے دے صدمے میں روز چلنا، بچھوڑے دے صدمے میں روز چلنا، کراں میں تیریاں دن رات گلاں، سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث خوبصورت ہے، ہر بات پیاری ہے، ان کی سنت میں حسن ہے ماشاءاللہ، ان کی تعلیمات میں سکون ہے ماشاءاللہ. تو میرے پیارے آقا، ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یحفظ الرجل الصالح فی اہلہ و ولدہ،
جو شخص نیک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی اولاد میں اور اس کے پوتوں میں بھی نیکی کا اثر جاری فرما دیتے ہیں. ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جو اولیاء اللہ ہیں ان کی اولادیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہمارے ایک بزرگ ہو گزرے ہیں، مجھے بڑی محبت ہے ان سے، مولانا عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت میں جب خانوال میں ڈی ایس پی تھے میرے والد صاحب، تو ان کی خدمت میں حاضری دیا کرتے تھے. اور امی جان نے بتایا کہ وہ ہمارے گھر بھی آئے تھے، والد صاحب نے ان کو کھانے پہ بلایا تھا. ان کا تقوی مشہور ہے. آج امریکہ میں یہ عاجز اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ ان کی اولاد سے اللہ تعالیٰ دین کا کام لے رہے ہیں. اور جو بچے یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں وہ بھی ماشاءاللہ حافظ اور عالم بن رہے ہیں، حافظات اور عالمات بن رہے ہیں. یہ عاجز اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. اور میں جب ان کو اس بڑے مبارک گھرانے کو آیا خانوال میں دیکھوں، جھنگ شریف میں مہد الفقیر میں دیکھوں، یہاں یا ورجینیا میں دیکھوں، مجھے حضرت مولانا عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ یاد آ جاتے. کیا ان کا تقویٰ تھا. تو ریسٹ ایشورڈ، خاطر جمع رکھیں، تقویٰ کی برکات ہوں گی. اللہ ہماری آنے والی نسلوں میں نیک لوگ پیدا فرمائیں گے انشاءاللہ. پھر یہاں مثالیں ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا سفر. تو دو یتیم رہتے تھے ایک شہر میں، اور دیوار کے نیچے خزانہ تھا. تو اس دیوار کو ٹھیک کرنے کا حکم دے دیا گیا، جو اللہ تعالیٰ کی تکوینی مصلحت تھی. خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو ٹھیک کر دیا تھا، اور اس کی علت یہ فرمائی وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کے والد نیک تھے. دیکھیں نیکی کا اثر، اگر ماں باپ نیک ہوں گے تو نیکی کا اثر انشاءاللہ اولادوں میں جائے گا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک اور حدیث شریف میں، ان اللہ یغفز بالرجل الصالح وولدہ وولد والدہ، کہ نیک بندے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کی بھی حفاظت فرماتے ہیں اور اولاد کی اولاد کی بھی حفاظت فرماتے ہیں. سبحان اللہ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں ایک اور حدیث ماشاءاللہ فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعمل، جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ نیکی کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے استعمال فرماتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، سب کے سب صحابہ جنتی ہیں. سب کے سب صحابہ جنتی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی جنتی. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بھی جنتی. سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیعت کی، فرمایا اگر خلافت ان کا حق تھا تو میں نے ان کو دے دی، اور اگر میرا حق تھا تو میں نے معاف کر دیا. کیوں نہ ہم محبت کریں اس بزرگ صحابی سے جو کاتب وحی بھی تھے اور جن کی بیعت سیدنا حسن نے کی. تمام کے تمام صحابہ جنتی. اللہ تعالیٰ اس دور کے جو فتنے ہیں، تاریک رات کے فتنے، ان سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو صحابہ نے پوچھا قیل کیفا، اللہ کے حبیب یہ کیسے اللہ تعالیٰ اس کو استعمال فرماتے ہیں؟ فرمایا اللہ تعالیٰ موت سے پہلے اسے نیک اعمال کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. میرے شیخ، میرے مربی، میرے محسن حضرت مولانا ذوالفقار احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے یہاں ایک واقعہ لکھا ہے. فرماتے ہیں یہ نوٹ سب خطبات فقیر سے لیے گئے ہیں. چنانچہ ہمارے تعلق رکھنے والے ایک دوست تھے. دوست
کہ وہ سسر تھے، تو وہ سفید ریش تھے، مگر حضرت جی سے اتنی محبت کرتے تھے کہ حضرت جی جب ان کے سامنے جاتے تو وہ ان کے سامنے دو زانو بیٹھ جاتے اور فرماتے آپ مجھے نصیحت کریں. اور جب حضرت جی کا بیان تو ویسے ہی بڑا پرتاثیر ہوتا ہے ماشاء اللہ، تو وہ رونا شروع کر دیتے. ان کی ایک ہی تمنا تھی کہ یا اللہ مجھے مدینہ المنورہ کی موت عطا فرما دے. اللہ اکبر. اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو قبول کیا اور رمضان المبارک میں روزے کے ساتھ باوضو مسجد نبوی شریف میں ریاض الجنہ میں کے اندر اعتکاف کی حالت میں عصر کی نماز ادا کرتے ہوئے جب دوسرے سجدے میں گئے تو اللہ سے جا ملے. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں سجدے کی حالت میں فوت ہوئے، قبر سے خوشبو آئی. حضرت موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ ماشاء اللہ ان کی قبر مبارک سے بھی خوشبو آئی. اللہ اکبر. لہذا تقوی کے بارے میں سبحان اللہ ایک اور بڑی اہم بات ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کر کے پھر بات ختم کی جاتی ہے انشاءاللہ. اور بہت ہی میرا ایمان تازہ ہوا اگر وہ بات مجھے مل جائے پھر انشاءاللہ بات ختم کی جاتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. دعا فرمائے مجھے مل جائے انشاءاللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ہاں جی یہ مل گئی درود شریف کی برکت سے. وصلی اللہ علی النبی الامی، یہ نسائی شریف کی روایت ہے. یہ درود شریف اس عاجز کو روضہ مبارک کے سامنے ایک بزرگ ہیں جو مسجد نبی شریف کی صفائی کرتے ہیں، انہوں نے مجھے دیا بڑی محبت سے ہدیہ. مجھے اب یہ درود شریف بڑا عزیز ہو گیا ہے. وصلی اللہ علی النبی الامی، یہ کثرت سے پڑھا کریں. علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا آپ کو یہ فیضان کا ورود کیسے ہوا؟ تو انہوں نے فرمایا میں نے درود شریف پڑھنا شروع کیا اور محفوظ کرتا گیا تعداد. جب 1 کروڑ تک جب 1 لاکھ تک پہنچا تو فیضان کی بارش ہوئی، اور جب 1 کروڑ تک پہنچا تو پھر انوارات کی بارش شروع. تو اب ہم بھی گول بنا لیں 1 کروڑ کا اور اس کو نوٹ کرتے جائیں آہستہ آہستہ. یہ درود شریف اگر 100 مرتبہ پڑھا جائے تو 2 منٹ لگتے ہیں. وصلی اللہ علی النبی الامی. اگلی بات کر کے پھر بات ختم کی جاتی ہے. یہ میرا ہدیہ ہے آپ کو رمضان مبارک، اس کو آگے بھی پیش کریں اور مجھے، میرے لیے، میری فیملی کے لیے، میرے نواسے اور نواسی کے لیے، وہ دونوں سید ہیں ماشاءاللہ آل رسول ہیں، ان کے لیے دعا کریں. ہماری اس مسجد کے لیے دعا کریں کہ ہمارا جو فائنینشیل ٹارگٹ ہے اس رمضان میں اللہ اس سے کہیں زیادہ ہمیں عطا فرمائے، بلکہ اس ایریا میں جتنی بھی مسجدیں ہیں اللہ سب کے تقاضے پورے فرمائے. آمین. اب اگلی بات سنیں. ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسقل الاعمال فی المیزان اسقلها علی الابدان. سب سے زیادہ وزنی اعمال میزان پہ وہ ہوں گے جو بدن پہ وزنی ہوں گے. تو حضرت جی نے آگے لکھا ہے جن گناہوں کا چھوڑنا مشکل ہوتا ہے ان کا چھوڑنا قیامت کے دن میزان میں بہت زیادہ بھاری ہوگا، اور جتنا چھوڑنا مشکل اتنا ہی نیکی کا بوجھ نامہ اعمال میں بھی قیامت کے دن ہوگا. اس لیے ہم نیکی کے راستے میں قدم بڑھائیں. یہ بات نوٹ کر لیں. اسقل المیزان فی المیزان اثقلها علی الابدان، کہ جتنا کوئی چیز اعمال سب سے زیادہ وزنی اعمال میزان پہ وہ ہوں گے جو بدن پہ وزنی ہوں گے. صبح فجر کو اٹھنے کو دل نہیں کر رہا تو اپنے آپ کو ریمائنڈ کروائیں، انشاءاللہ اٹھنا آسان ہو جائے گا.
تہجد کے لیے اٹھنا آسان ہو جائے گا۔ آپ اپنا خوب خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک میں، اے میرے پیارے اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی امتی ہیں، ایک ایک امتی کو دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرما۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک امتی کو یا اللہ عافیت نصیب فرما، ہر شر سے ان کی حفاظت فرما۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔